الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں اے پروردگار، تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اس آیت میں یہ دو آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص بات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین کی پیدائش ہے اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عقل والوں کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے کون ہیں؟ عقل والے ظاہر ہے کہ نہ تو گدھے گھوڑے ہیں، نہ گائے بھینسیں ہیں، نہ کتے بلیاں ہیں، بلکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں کہ تم عقل والے ہو تو تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اب انسان کی زندگی کے طرز عمل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، وہ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ پہلا طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی محرک ہے اور اس محرک کے نتیجے میں انسان عمل کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی تو یہ ایک محرک ہو گیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا، یعنی کھانا کھا لیا، تو ایک محرک کے اوپر اس کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح پانی کی پیاس لگی، اس نے پانی پی لیا تو ایک محرک آیا، اس پہ عمل ہو گیا۔ اسی طرح اسے تھکن ہو گئی، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، تو اس نے اس پہ عمل کر لیا۔ تو یہ انسان کرتا ہے اور یہ عام زندگی میں ہر انسان تقریباً ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ جانور بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ فوراً کھانا کھا لیتے ہیں اگر ان کے سامنے کھانا موجود ہو، پیاس لگی تو پانی پی لیا، تھک گئے تو آرام کر لیا۔ تو اس اعتبار سے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مہینہ آ گیا رمضان کا اور پھر آپ کے گھر میں آپ نے کوئی بکریاں پالی ہوئی ہیں یا بلی وغیرہ یا کوئی پرندے پالے ہوئے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ اب تو رمضان کا مہینہ ہے، اب تو صبح سے شام تک تمہیں کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور کھانا ان کے سامنے رکھ بھی دیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیں کہ مالک نے منع کیا ہے کہ اب کھانا نہیں کھانا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں بھوک لگے گی وہ کھانا کھائیں گے، پیاس لگے گی وہ پانی پئیں گے، نیند آئے گی تو سو جائیں گے۔ لیکن انسان ایسی حالت میں جب کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بیچ میں ایک محرک اور عمل کے درمیان میں ایک چیز آ جاتی ہے، یعنی بھوک لگی تھی اور کھانا سامنے رکھا ہوا بھی تھا، لیکن بیچ میں ایک چیز آ گئی، وہ کیا ہے؟ وہ توقف ہے، یعنی رک جانا ہے، اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اور وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ وہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے اور عقل دی، اس وجہ سے انسان اس عمل سے رک جاتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا۔ اور قرآن شریف میں بار بار فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب پوری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں، بہت سارے سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ ہمیں اس پہ یہ توقف جو ہے عقل کا استعمال جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے،
لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ بھی دیتے ہیں، لیکن رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس میں ہم بند کمرے میں ہوں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، اس کے باوجود ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہمیں پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان کی خصوصیت اگر باقی زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ کتنی اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ اس کا اجر میں دوں گا، کسی اور عمل کے بارے میں نہیں فرماتے، کیونکہ جتنا اخلاص رمضان کے روزے میں ہوتا ہے اتنا کسی عمل میں نہیں ہوتا۔ انسان نماز دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، انسان کوئی نیکی دکھانے کے لیے کر سکتا ہے، اس میں اخلاص نہ، لیکن روزے میں جو ہے تو یہی اگر ہماری پوری زندگی میں اگر یہ توقف آ جائے، یہ عقل کا استعمال آ جائے، یہ تقوی آ جائے کہ جب بھی محرک آئے گا تو ضروری نہیں ہے میں اس پر عمل کروں، مجھے اس وقت رک جانا ہے، عمل کون سا ہے، صحیح ہے، یہ دیکھنا ہے، پھر مجھے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک جنگ کا واقعہ تھا جس میں دشمن پہ قابو پا لیا اور دشمن کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور دشمن کو مارنے والے تھے، اور اس وقت اس کافر نے ان کے اوپر تھوک دیا۔ اب تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور غصہ آنا چاہیے تھا، اور اگر انہیں تھوڑا ٹائم لگانا تھا تو ٹائم بھی نہ لگاتے اور فوراً ہی اسے مار دیتے، لیکن فوراً اٹھ گئے اور دور ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس وقت وہ توقف آ گیا جو توقف آنا ضروری تھا کہ اب اگر میں اسے ماروں گا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا، اب میں اسے اللہ کے لیے نہیں ماروں گا۔ تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا یہ بھی توقف کا ہی حصہ ہے۔ تو اس وقت حضرت علی نے ایسا عمل کیا جو کہ ہم تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا عمل کریں گے، لیکن ان کے اندر یہ جو اشرف المخلوقات، ظاہر صحابہ کرام تو بہترین مثالیں تھیں انسانوں میں، تو ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ یہ اویئرنیس موجود تھی کہ اگر کوئی عمل کرنا ہے تو وہ کیوں کرنا ہے، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے اندر یہ توقف آ گیا تو ہم اشرف المخلوقات بن جائیں گے، ورنہ یہ کہ ہم جانوروں جیسے رہیں گے۔ جانور بھی یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی موقع آیا جہاں بھی فائدہ اٹھانا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اگر انسان بھی اسی طرح عمل شروع کر دے تو وہ جانوروں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کیا 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 میں نے آج صبح سے شام تک کیا کیا کیا، یا میں اپنے روزانہ کی زندگی میں کیا کیا کرتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ میری زبان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اب ان صلاحیتوں کو میں مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسٹمر کے سامنے جھوٹ بول دوں تاکہ آرڈر مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی وعدہ خلافی کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کو دھوکہ دے دوں، ہو سکتا ہے کسی کو ایسی بات کہہ دوں جس سے اس کو تکلیف پہنچے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ زبان کا استعمال ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بھی میں زبان کا استعمال کروں، اگر یہ توقف بیچ میں آ جائے، یعنی محرک آیا، کوئی وجہ آئی جس کی وجہ سے مجھے اپنی زبان استعمال کرنی ہے، اس وقت میں نے توقف کیا اور سوچا کہ مجھے اس وقت کیا بات کہنی چاہیے۔ ماں باپ نے کوئی جائز ناجائز بات کر دی، غصہ کر دیا، چاہے وہ جائز تھا چاہے وہ ناجائز تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کو جواب میں کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اب ایسے وقت اگر میں نے اپنی زبان کھول دی تو پھر وہ غلط استعمال ہو گیا۔ اس وقت وہ توقف آ جانا اور اپنے آپ کو روک لینا کہ اس وقت میں بول نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر یہی کہ کھانا سامنے آ گیا، اب سنت تو یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن اب کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں بھول گیا، ویسے تو میں پڑھتا تھا لیکن میں بھول گیا، تو کیا میں نے زبان کا صحیح استعمال کیا؟ اسی طرح میں گھر سے نکل رہا ہوں صبح اور کام پہ جا رہا ہوں، تو کیا میں نے اس وقت یہ سوچا کہ آج میں اپنی آنکھوں کا استعمال بھی کروں گا، میں اپنی زبان کا استعمال بھی کروں گا، میں اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کروں گا، میں اپنے کانوں کا استعمال بھی کروں گا، ان سب اعضاء سے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ تو وہ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بعد میں معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کا دن ایسے گزر گیا، آج کا دن ایسے گزر گیا، میں نے بد نظری کر لی، میں نے یہ فلاں چیز دیکھ لی، میں نے جھوٹ بول دیا،
تو یہ اچھا مسلمان جو ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ارادہ کرے کہ یا اللہ میں کوئی بد نظری نہیں کروں. ایک تو دعا بھی کرے اور ارادہ بھی کرے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں کوئی بد نظری نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنوں گا جو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کی، جیسے غیبت کرنا. اپنی زبان سے غیبت نہیں کروں گا. میں کانوں سے کوئی ایسی چیز نہیں سنوں گا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، مثلا میوزک. اب ہم جاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے گئے تو ابھی عام سی بات ہے وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے. تو اگر تو ایسی جگہ ہے جہاں آپ اس کو روک نہیں سکتے تو پھر وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے. اور اگر آپ روک سکتے ہیں تو وہاں جا کے پہلے بات کریں کہ بھائی اگر آپ میوزک بند کر سکتے ہیں تو بند کر دیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور پھر وہ بند بھی کر دیتے ہیں. تو اس طرح اپنی زندگی ہمیں تو اس طرح گزارنی چاہیے. اب ہماری زبان کا استعمال کیسا ہو گیا ہے؟ آج کی جو جنریشن ہے وہ کس طرح زبان کا استعمال کرتی ہے؟ بلکہ آج زیادہ خرابی آ گئی ہے، پہلے بھی یہ خرابی موجود تھی کہ وہ ایسے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جنہیں اردو میں تو ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن کیونکہ گوروں سے سیکھ لیے اور وہ 4 حروف کے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی ایس سے شروع ہوتا ہے، کوئی ایف سے شروع ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ الفاظ شامل کر لیے. سوچے تو صحیح ہم کیا رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے کس قدر غلیظ الفاظ نکال رہے ہیں. لیکن یہ پوری ینگ جنریشن خراب ہو گئی. تو کیا ہمیں ایسے الفاظ زبان سے نکالنے چاہیے؟ تو وہ کتا جو ہے وہ بھی بھونکتا ہے تو اس کو بھونکنا ہے، اس کا تو انسٹنکٹ یہی ہے کہ اسے بھونکنا ہے. تو کیا ہماری زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلنے چاہیے جو غلیظ ہوں؟ کیا ہم بھی جانوروں کی طرح اپنی زبان کا استعمال کریں؟ تو اب جیسے یہی بات دوبارہ کہ محرک آیا تو آپ نے اس پہ عمل کیا. کیا عمل کیا؟ صحیح عمل کیا، غلط عمل کیا. ایک محرک ہوتا ہے اذان. اذان آپ نے سنی، آپ سبھی روزانہ سنتے ہیں. میری خالہ امریکہ سے واپس آئیں تو وہ ایک بات جس پہ بہت خوش تھیں وہ یہ کہ بار بار یہاں پہ اذان سننے کو ملتی ہے. اب سوچیں کہ ہم نے تو اس کی قدر کھو دی کیونکہ ہم تو اذان سنتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہم نماز بھی اکثریت نہیں پڑھتی. لیکن جب اذان کی آواز سن لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو ایسے ہی ہوتے تھے جیسے عام انسان ہے، لیکن اذان سنتے ہی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے نہیں اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. یہ ہے محرک، توقف اور پھر عمل کہ بیچ میں ہمارا توقف کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اس وقت اب مجھ سے کیا مطالبہ ہے. تو جیسے ہی ہم اذان کی آواز سنیں فوراً. اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان سے یہ واقعہ وابستہ ہے کہ وہ کہیں سے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں بھوک لگی تو ایک چرواہا نظر آیا. تو اس کے پاس بکریاں تھیں تو چرواہے سے کہا کہ ہمیں دودھ پلا دو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کسی بکری کا دودھ نکال کے پلا دو. تو چرواہے نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ کسی اور کی بکریاں ہیں، تو جو مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم ایک بکری ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اس کے پیسے دے دیتے ہیں، اور تم مالک جب پوچھے گا تو مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو اس طرح تمہاری بچت ہو جائے گی، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، تمہیں پیسے مل جائیں گے. تو اب وہ چرواہا جو کوئی بہت ہی غریب آدمی تھا اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن اللہ کہاں ہے؟ تو اس وقت اسے اس بات کا احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا جس میں تم مجھے میرا فائدہ دکھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ وہی بات تھی کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اپنا نفع، جہاں اپنا نفع نظر آئے فوراً اس پہ عمل ہم نے شروع کر دیا. اسی طرح معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتے ہیں. جب ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کورٹیں بھری ہوئی ہیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں،
وہاں پر ایک دوسرے پر مقدمے چل رہے ہیں، طلاقیں روزانہ ہو رہی ہیں، خلا روزانہ ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو گالی دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اتنی سخت حدیث آئی ہے، لیکن جس کو دیکھو وہ اس کی زبان پہ گالی ایسے چلتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صبح اٹھے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ کرنا نہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو گناہ ملے گا، مثلا جھوٹ بولا تو آپ کو گناہ ملا، کچھ گناہ ایسے ہیں آپ کو اس میں کچھ کرنا نہیں لیکن پھر وہ آپ کر لیتے ہیں تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو مثلاً یہ کہ آپ کو داڑھی رکھنی ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ داڑھی رکھنی ہے۔ دنیا میں کوئی چہرہ اس سے خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اس سے چہرہ تو کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، اور اس چہرے پہ داڑھی تھی، اور تمام نبیوں کے چہروں پہ داڑھی تھی۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ سب اللہ کے خوبصورت ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم پہلے کاموں میں سے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو خراب کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوں گے، کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر میں ایسے کام سے رک گیا تو میں نے نہ صرف اپنا ٹائم بچا لیا بلکہ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو نماز کے دوران بھی جاری ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس وقت بھی یہ گناہ جاری ہے، کیونکہ آپ نے اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں انسان کی فطرت کو بدل دوں گا۔ تو فطرت کیا ہے؟ مرد کی فطرت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، عورت کی فطرت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ تو اب طریقے سے شیطان جو ہے وہ مرد کی فطرت بدلتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جب بھی کوئی محرک آئے تو بیچ میں اسے سوچنا ہے اور اس کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، وہاں اسے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس وقت اس حکم پر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو اگر اس حکم پر عمل ہو گیا تو پھر ہم نے اپنے آپ کو انسان ثابت کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی جو آج ہمیں کرنی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات آج میں نے سنی جو پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ خطرناک بات ہے۔ وہ یہ کہ آج مجھ سے 2 بچیوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے چارلی کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے تو معلوم تھا چارلی کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے حیرت اس پہ یہ ہوئی کہ ان بچیوں کو معلوم تھا کہ چارلی کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کسی کو چارلی سنا ہے آپ نے کبھی؟ یہ 2015 سے مجھے معلوم ہے کہ چارلی چیلنج کیا ہوتا ہے، اور میں نے اس پر خاموشی اس لیے اختیار کی کہ اگر میں اس کے اوپر بولوں گا تو پھر اور لوگ جا کر چیک کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن ان بچیوں کو معلوم ہے، اور انہوں نے مجھ سے اس طرح کہا کہ آپ کو معلوم ہے چارلی کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بہت ڈر لگتا ہے اس میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ کہ یہ کیا ہے؟ تو اس بات کا تو جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے پورا مجھے بتا دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر میں پریشان ہوں کہ ماں باپ کو تو نہیں پتہ کہ بچوں کو کیا کیا پتہ ہے، اور بچے اس میں اگر پھنس گئے تو پھر ان کی زندگی کافی خراب ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے یہ چیک کیا، کیونکہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، پھر میں نے فتویٰ چیک کیا کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ بھی ہے کیا، تو اس کے اوپر فتویٰ بھی موجود ہے کہ یہ کھیلنا یہ کام کھیل تو نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ چارلی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک پینسل رکھتے ہیں اور ایک دوسری پینسل اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور ایک پینسل یس کی طرف ہوتی ہے اور دوسری پینسل نو کی طرف ہوتی ہے، اور پھر وہ بلاتے ہیں کسی جن کو بلاتے ہیں اور اس کا نام چارلی ہے، اور وہ جب آ جاتا ہے تو وہ پینسل گھوم کر یس کی طرف چلی جاتی ہے، وہ پینسل خود بخود گھومتی ہے۔ یہ ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں۔ تو اب میں اس کو بہت وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی جن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
لیکن اس کے بعد ان بچوں کے اوپر جو ہے نا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی 2 بچیاں جو آج مجھے ملی تھیں، ان میں سے ایک 4th فلور پہ اور ایک 8th فلور پہ رہتی، انہوں نے بتایا کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے پھر، یعنی اب ان بچیوں کو، یہ چھوٹی بچیاں ہیں، یہ کوئی 8-9 سال کی بچیاں نہیں ہیں، یہ 3-4-5 سال کی بچیاں ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ پھر انسان کے جسم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بچیاں وہ گیم کھیل رہی ہیں، تو میں ان کے ماں باپ سے بھی الگ سے بات کروں گا، لیکن یہاں میں نے سوچا تھا اور لکھا تھا کہ اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ ہر کوئی اپنی اولادوں کا بہت خیال رکھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو پتہ ہے، اور وہ شیطانی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔